تاریخ کا سخت ترین کریک ڈاؤن شروع ہو گیا۔ کرپٹ سے کرپٹ تر سیاستدان اب قانون کے کٹہرے میں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں نیب ترامیم سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ 2-1 کی اکثریت سے جاری ہونے والے فیصلے کے مطابق عمران خان کی درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا اور نیب ترامیم کو کالعدم قرار دیتے ہوئے عوامی عہدے رکھنے والے افراد کے نیب میں موجود تمام مقدمات کو بھی دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی خصوصی بینچ نے 53 سماعتوں کے بعد نیب ترامیم کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو آج سنایا گیا۔ دوستو، آج سے 700 ارب روپے سے زائد کے 1809 مبینہ کرپشن کیسز، انویسٹیگیشن اور انکوائریاں دوبارہ کھل گئی۔ تقریباً 450 سابق ارکان پارلیمنٹ، حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران اور کچھ پرائیویٹ کاروباری حضرات نیب کے ریڈار پر دوبارہ آ گئے ہیں۔ ان سابق ارکان پارلیمنٹ اور حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کے خلاف 2019 سے مبینہ طور پر تقریباً 1809 ریفرنسز، انویسٹیگیشنز، انکوائریاں اور شکایات چل رہی تھی، لیکن نیب ترامیم کے بعد یہ تمام کیسز بند ہو گئے تھے یا نیب نے واپس کر دیے تھے، کیونکہ پی ڈی ایم نے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے نیب قوانین میں ہی تبدیلیاں کر دی تھی۔ لیکن اب مزید یہ گنونا کھیل بند ہو گیا ہے۔ آج سے تقریباً 460 ریفرنسز، 270 تحقیقات، 456 انکوائریاں اور 623 شکایات کی تحقیقات شروع کی جائیں گی۔ ترامیم سے فائدہ اٹھانے والوں میں پاکستان کے سابق 7 وزرائے اعظم شامل ہیں۔ سابق 14 وزرائے اعلیٰ کے کیس بھی دوبارہ کھل جائیں گے۔ دوستو، نیب ریکارڈ کے مطابق 670 شکایات چھان بین کے مرحلے میں ہیں، 880 انکوائریاں چل رہی ہیں، 276 کیسز کی تحقیقات ہو رہی ہے۔ نیب کی تاریخ میں 3809 ریفرنسز فائل ہوئے۔ نیب کو اب تک 5.5 لاکھ شکایات بھی موصول ہوئی، 4800 کیسز کی تحقیقات ہوئی۔ نیب اب تک سرکار سے 1999 سے لے کر 2023 تک 57.5 ارب روپے کے فنڈ بھی لے چکا ہے۔ اب نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، شوکت عزیز کے توشہ کیسز، شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کیس، جبکہ راجہ پرویز اشرف کا رینٹل پاور پروجیکٹ کیس دوبارہ کھولے جائیں گے۔ دوستو، پی ڈی ایم اتحاد کے اشتراک سے جن قوانین میں ترامیم کی گئی تھی، ان سے صرف پی ڈی ایم کے لوگوں نے ہی فائدہ اٹھایا۔ ان ترامیم کی روشنی میں پاکستان کے سابق 7 وزرائے اعظم نواز شریف، شہباز شریف، شاہد خاقان عباسی، چودھری شجاعت حسین، حامد ناصر چٹھا، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، شوکت عزیز کے کیسز ختم ہوئے تھے۔ سابق صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف، سلمان شہباز، نصرت شہباز کے کیسز بھی ختم ہوئے۔ سابق 14 وزرائے اعلیٰ پرویز الہی، عثمان بزدار، حمزہ شہباز، شہباز شریف، اسلم رئیسانی، عبدالقدوس بزنجو، پرویز خٹک، محمود خان، قائم علی شاہ، مراد علی شاہ، منظور وٹو، حیدر اعظم ہوتی، مالک بلوچ اور ثناء اللہ ظاہری کے کیسز بھی انہوں نے ختم کروائے تھے۔ 40 سابق وزراء، جن میں خواجہ آصف، عاطف خان، خواجہ سعد رفیق، سبطین خان، علیم خان، شہرام ترکائی، خسرو بختیار، ہاشم جوان بخت، نصر اللہ دریشک، ہنا ربانی کھر کے کیسز بھی شامل ہیں۔ جیلی اکاؤنٹس کیس، پارک لینڈ کیس، چودھری شوگر مل کیس، ہیلی کاپٹر کیس، اومنی گروپ کیس، شوگر مل کیس، چینی سکینڈل کیس اور کئی بڑے میگا کرپشن کیسز اب دوبارہ کھل جائیں گے۔ دوستو، ان ترامیم کے بعد پی پی کے 89 سابق ممبران، نون لیگ کے 62، تحریک انصاف کے 47، ایم کیو ایم کے 8، کاف لیگ اور جے یو آئی فے کے 12 سابق ارکان پارلیمنٹ کے خلاف کیس کھل جائیں گے۔ مسلم لیگ ضیاء کے خلاف ایک پختونخوا ملی عوامی پارٹی، قومی وطن پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی کے رکن کے خلاف 1، عوامی نیشنل پارٹی 6، جبکہ نیشنل پارٹی کے ارکان کے خلاف 3 انکوائریاں شروع ہو جائیں گی۔ نیب نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کے خلاف بھی آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دوبارہ کیس کھولے گا۔ اس سے پہلے نیب کوئٹہ نے نیب ترامیم کی روشنی میں انوار الحق کاکڑ کے خلاف انکوائری بند کرنے کی سفارش کی تھی، جو کہ اب دوبارہ کھل جائے گی۔ ناظرین، یہاں سوال یہ ہے کہ چیف جسٹس نے نیب ترامیم کا فیصلہ کیا، اب کیا یہ فیصلہ اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق دیا، یا پھر فیصلہ انہیں بھی نہیں پتا تھا بلکہ کہیں اور سے آیا؟ ایک عام تاثر ہے کہ بڑوں کی طرف سے یہ فیصلہ آیا، اور یہ فیصلہ اس وجہ سے آیا کیونکہ پیپلز پارٹی سمیت بہت سے لوگ اس وقت الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور بڑے نہیں چاہتے کہ الیکشن اتنے جلدی ہوں۔ اس لیے اب جو بھی دوبارہ الیکشن مانگے گا اس کا کیس کھل جائے گا۔ نیب کو ایک رینٹ کنٹرول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اب کیسز کھلنے کے بعد زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف سمیت دیگر سیاسی شخصیات پر دباؤ بڑھے گا اور ان کو ہنکا لگایا جائے گا۔ دوسری اور سب سے اہم بات، فیصلہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ پبلک آفس ہولڈرز کے خلاف آیا، جبکہ اس فیصلے کے بعد سرکاری افسران، بیوروکریٹس اور تاجروں کو استثناء دیا گیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ زیر عتاب صرف اور صرف سیاستدان آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان تمام شخصیات کو نیب ترامیم سے ملنے والا ریلیف ختم ہو گیا اور اب ان کی بطور نیب ملزمان حیثیت سے بحالی ہو گئی۔ زرداری، نواز شریف اور شہباز شریف سمیت دیگر سابق وزرائے اعظم اب ملزم تصور ہوں گے۔ اس فیصلے کے بعد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نیب کیس بھی دوبارہ سے کھل چکا ہے۔
اور انوار الحق کاکڑ کا کیس ان کی NGO وائس آف بلوچستان سے متعلق ہے کہ انہوں نے NGO کے ذریعے کرپشن کی، تو کیا بڑوں کے قریبی سمجھ جانے والے کا کردار بھی زیر عتاب آئیں گے؟ دوستو، نیب 24 برس میں 57.5 ارب روپے کے فنڈز لے چکا ہے، جبکہ اتنے کی ریکوری نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا رہا۔ دوسری طرف نواز شریف کی واپسی بھی ابھی اس سے جڑی ہے، اور شریف خاندان کے چونکہ سارے ہی کیسز دوبارہ سے کھل چکے ہیں، تو کیا شریف خاندان جو اس وقت ساری فیملی سمیت لندن میں ہے، کیا وہ پاکستان آئے گا، یا پھر نواز شریف کے ڈاکٹر عدنان ایک بار پھر سے ان کے پلیٹلیٹس کی تعداد کم کر دیں گے؟ خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ ہم زیرو رسک کے تحت ہی نواز شریف کو واپس لائیں گے، تو کیا کیسز دوبارہ کھلنے کے بعد رسک بڑھے گا تو وہ واپس آ سکیں گے، یا پھر ٹکٹ کینسل ہوگی؟ دوستو، اگر نواز شریف واپس آئے بھی تو اب نواز شریف خالی اشتہاری ملزم نہیں رہے، بلکہ نائب ملزم بھی بن گئے ہیں، اور ان کو اب اس کیس میں ضمانت بھی ممکنہ طور پر کروانا ہوگی۔ ایسے میں ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نیب ترمیم کے اس اپیل کے ساتھ کیا کریں گے؟ نیب ترمیم کو کل عدم قرار دینے والے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ جب اپیل میں جائے گا تو زیادہ امکان یہ ہے کہ نئے چیف جسٹس اپنے قائم کردہ لارجسٹ بینک کے ذریعے اس فیصلے کو اپیل میں اس بنیاد پر مسترد کر دیں گے کہ یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے جو کہ عوام کی نمائندہ ہے، اور ان ترامیم سے عوام کے بنیادی حقوق متاثر نہیں ہوں گے۔ جسٹس منصور، جنہوں نے اس کیس میں اختلافی نوٹ لکھا ہے، وہ بھی اس سوچ کے حامی ہیں کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے کا اختیار ہے اور عدالت کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، لہذا جسٹس بندیال سکول آف تھاٹ کے برعکس ایک بالکل مختلف قانونی نقطہ نظر اب سپریم کورٹ میں ممکنہ طور پر نظر آئے گا۔ آج کے فیصلے کے بعد ایک شخصیت جو جیل میں بیٹھی خوش اور مطمئن ہوگی وہ ہیں عمران خان، جن کا پہلے دن سے یہی موقف تھا کہ PDM جماعتیں اقتدار میں آئی ہی اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے، اور اسی لیے انہوں نے یہ کیس دائر کیا تھا۔ ناظرین، چیف جسٹس بندیال نے بطور چیف جسٹس اپنے آخری روز 10 میں سے 9 نیب ترامیم کو کل عدم قرار دے کر گڈ بائے سرپرائز دے دیا۔ یہ سرپرائز سے زیادہ بندیال کی سمارٹ سٹروک ہے، جس میں وہ جاتے جاتے بڑے سیاستدانوں کو رگڑا لگا گئے۔ اس کو جسٹس بندیال کا وہ آخری تھپڑ بھی کہا جا سکتا ہے جس کو انہوں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، اور جس کی گونج بندیال کے جاتے قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی سنائی دے گئی۔ اب بس دیکھنا یہ ہے نیب خود اس حوالے سے کتنی پھرتی دکھاتا ہے۔